وہ کڑ کڑ کر سوچتی اور سوچ سوچ کر کڑ رہی تھی۔ اسے آن کے ساتھ اسلام آباد آنے پر 1000 مرتبہ افسوس ہو رہا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ مومانی جان کی ذہنیت کیا ہے؟ اور ارم ہو بہو ان پر ہی گئی ہے، کینہ پرور، خود پسند اور خود غرض۔ اگر اسے علم ہوتا کہ اسے یہاں آ کر کمرہ بھی ارم کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا تو وہاں آن کے منتیں کرنے کے بجائے خود سب کے سامنے بدتمیزی سے ہی مگر ڈٹ جاتی اور اسلام آباد آنے سے انکار کر دیتی۔ اسے رہ رہ کے وقت کے ہاتھ سے نکلنے کا احساس ہوتا۔ 2 گھنٹوں کی نیند کے بعد وہ فریش تھی جب نیلم اسے چائے کے لیے بلانے آئی۔ سفید رنگت لیے خوش شکل سی نیلم، اور شاید خوش گفتار بھی۔ پہلے جب یہ لوگ کراچی میں تھے تب نیلم چھوٹی سی تھی۔ ثانیہ کا واسطہ نازیہ اور ارم سے زیادہ پڑا تھا۔ نازیہ چونکا بڑی تھی، اس لیے اس نے کبھی ثانیہ نامی کزن کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی۔ ہاں، مگر مومانی جان اور ارم ثانیہ کو خاص طور پر ناپسند کرتے تھے۔ آن عباس نامی کینہ۔ نیلم کے ہونٹوں پر خیر سگالی کی مسکراہٹ تھی، مگر ثانیہ ان لوگوں سے دور اور بچ کے رہنا ہی چاہتی تھی۔ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ آپ بہت چینج ہیں، لگتا نہیں ہے کہ کسی گاؤں میں رہتی ہیں۔ نیلم شاید اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ثانیہ نے سمجھنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ گاؤں میں انسان نہیں رہتے کیا؟ غصے میں تو وہ بقول آن کڑوی دوائی بن جایا کرتی تھی۔ آپ نے مائنڈ کیا، سوری، میں تو آپ کی تعریف کر رہی تھی۔ اس کے بہت روکھے سے انداز پر نیلم کچھ کنفیوز سی ہوئی تو ثانیہ ٹھٹکی۔ ایک ثانیہ کو اس کا سوال ذہن میں دہرایا تو خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ وہ شاید سبھی کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے اڑا دینے کے چکر میں تھی، گناہ گار اور بے گناہ کا خیال کیے بغیر۔ سوری، میں غلط سمجھی، ثانیہ نے فوراً ہی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو نیلم سر ہلا کر اس کے ساتھ لیے لان میں چلی آئی۔ وسیع لان میں اس وقت ایک بھرپور محفل جمی ہوئی تھی۔ تایا جان اور فرحان آفس سے آ چکے تھے۔ گھر کے لوگوں کے علاوہ ارم کی 2 خالہ زاد بھی موجود تھیں اور ایک ماموں زاد بھی۔ وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسے نیلم کے ساتھ آتا دیکھ فطری طور پر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے تو وہ اندر ہی اندر نروسنس کا شکار ہونے لگی۔ السلام علیکم ماموں جان۔ اس نے پاس جا کر شائستگی سے تایا جان کو سلام کیا تو وہ کھڑے ہو کر ملے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہلکا سا شانے سے لگایا اور بس۔ اسے اپنی ماں کے بھائی سے اپنائیت کی کوئی مہک نہ آئی تھی۔ یہ فرحان بھائی ہیں، انہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گی، نیلم نے تعارف کرایا تھا۔ ثانیہ نے فرحان کو بھی سلام کیا جو اپنی کرسی پر ریلیکس اور نیم دراز کیفیت میں بیٹھا سینے پر بازو دلچسپی سے لپیٹے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ گندمی رنگت والا خوش شکل سا فرحان، مگر ثانیہ کو اس کی اس قدر گہری جائزہ لیتی نگاہ پسند نہیں آئی تھی۔ جی، اللہ کا شکر ہے، وہ مختصراً کہہ کر قدرے کونے پر رکھی کرسی پر ٹک گئی۔ کوثر نے بھی ساری عمر گاؤں میں ہی رول دی، زندگی بنانی نہیں آئی اسے تمام عمر۔ یہ تائی جان کا ظاہر متاسفانہ مگر براہ راست حملہ تھا ثانیہ کی امی یعنی اپنی نند پر۔ جہاں والدین بیاہ ہیں وہاں عمر گزارنا زندگی بنانا ہی ہوتا ہے مومانی جان، اور امی نے تو دادی اور دادا جان کے ساتھ بہت بہترین وقت گزارا ہے، ان کی خدمت کر کے دعائیں لی ہیں۔ ثانیہ نے سنجیدگی سے ان کی بات کا جواب دیا۔ چائے آ گئی ہے، مگر یہ آن ابھی تک نہیں آیا، میں دیکھ کے آتی ہوں، ابھی تک ویسے کا ویسا ہے، سست۔ نیلم کو چائے لاتے دیکھ ارم ناک چڑھا کر کہتی مسکرائی۔ کوئی کچھ نہیں بولا، مطلب کسی کو اس کے کسی عمل پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ثانیہ کے دل کی کیفیت عجیب سی ہو گئی، یعنی اب یہ آن کے کمرے میں جائے گی؟ ثانیہ آپی، چائے۔ نیلم کے 2 بار ٹوکنے پر وہ گڑبڑا کر متوجہ ہوئی۔ تم لوگوں کا آنا بھی سر آنکھوں پر، مگر تم لوگوں کے ماں باپ کا رویہ بھی دیکھ رہا ہوں میں، رشتہ داری نبھانے والا کوئی انداز ہی نہیں ہے ان کا۔ تایا جان نے اخبار جھٹک کر سیدھا ہوتے ہوئے کھردرے انداز میں کہا تو اپنی پلیٹ میں چکن رول رکھتی ثانیہ سیدھی ہو کر بیٹھی، پھر بڑے سکون سے اپنے ماموں جان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس ہٹیلی کو آن ہی اشارے سے چپ رہنے کا کہہ سکتا تھا، اب وہ نہیں تھا تو کون اس کی زبان بند کرواتا۔ فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد وہ جلدی جلدی بالوں میں برش چلا رہا تھا جب کھٹاک کی آواز سے نوب گھوما اور دروازہ کھلا۔ ارم کا مسکراتا چہرہ اندر آیا، آئینے میں دیکھتا آن گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ چائے ریڈی ہے مسٹر، تمہاری عادت نہیں گئی ابھی تک، کب تک یوں ہی انتظار کراتے رہو گے؟ ارم کے انداز دوسروں کے سامنے کچھ اور تھے، تنہائی پاتے ہی وہ مکمل کھل کے سامنے آئی تھی گویا۔ وہ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پلٹا۔ ذرا واپس دروازے میں جاؤ، وہ سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ جاؤ تو، کچھ بتانے والا ہوں تمہیں، وہ اسی انداز میں بولا تو ارم نہ سمجھی کے عالم میں دروازے تک گئی۔ اب ذرا اسے نوک کرو، آن نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ارم نے ہلکا سا دروازہ بجایا۔
یہ طریقہ ہے جو کسی کے بھی روم میں آنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مس ارم فراست علی۔ وہ طنز کر رہا تھا۔ ارم کی سیائی۔ اب مجھ سے اتنی اجنبیت تو مت برتو اون، ہم بچپن کے فرینڈز ہیں۔ فرینڈز تو ہیں مگر اب بچپن نہیں ہے ارم، وہ برجستہ بولا۔ اوفو تم بھی نا، وہاں چائے پہ سب ویٹ کر رہے ہیں، مجھے بھی روک لیا یہیں۔ وہ بڑے ناز سے ٹھنک کر بولی۔ ایکسکیوز می ارم، میں آ ہی رہا تھا، نیلم مجھے چائے کا کہہ گئی تھی، تم نے ناحق زحمت کی۔ اون نے اسے جتایا۔ جو اندھا ہوا اس کا علاج تو کوئی کروا دیتا ہے، مگر جان بوجھ کے اندھا بنے اس کا دوا اور دارو کچھ نہیں ہوا کرتا۔ ارم کا بھی یہی حساب تھا، وہ اسے ساتھ لینے آئی تھی اور ساتھ لے کر ہی ٹلی۔ یہ رشتہ داری نبھانے کا یہ انداز ہے ماموں جان کہ ہم دونوں آپ کو اس شادی میں نظر آ رہے ہیں، ورنہ ماضی کی تلخیوں کے بعد آپ کون سا اپنے بھائی بہنوں کو بذات خود بیٹی کی شادی میں انوائٹ کرنے آ گئے تھے؟ انہوں نے تو کارڈ کا بھی مان رکھ لیا۔ لمحہ بھر کو تو سبھی اس کی شکل دیکھتے رہ گئے، پھر گویا تائی جان کو ہوش آیا۔ اللہ، یہ حال ہے آج کل کی پوت کا، یعنی اب بڑے جائیں گے چھوٹوں کے تلوے چاٹنے۔ وہ ناگواری سے بولی تو لفظوں کے چناؤ میں اس قدر بے احتیاطی کر دی کہ شوہر نامدار کو انسانیت کے عہدے سے ہی ہٹا دیا۔ ثانیہ کا دل خراب ہوا۔ ممانی جان، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن ناراضگیوں کے بعد منانے کا انداز جتنا موہ لینے والا ہوتا ہے اتنا ہی دوسرے کا دل صاف ہوتا ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ واہ بھئی واہ، ثانیہ کی سوچ بڑی اعلیٰ ہے۔ پیچھے سے آ کر اس کی پشت تھامتے اون نے گویا جھوم کر اس کی تائید کی۔ السلام علیکم تایا جان۔ وہ بہت گرم جوشی سے تایا جان سے ملا، فرحان سے ملا، وہ ایسا ہی تھا، ملنسار گھل مل جانے والا۔ ثانیہ کی نگاہ پڑی۔ ارم بڑے پیار سے اون کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے چھلکتے چاہت کے جام اور لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ۔ ثانیہ کا دل اکتانے لگا، اس کا اس ماحول سے بھاگ جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ یہ لو اون، ذرا شامی کباب چکھو، میں نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ ارم نے پلیٹ اٹھا کے اون کی طرف بڑھائی۔ اس میں کیا خاص بات ہے، ہر کوئی اپنے ہاتھوں سے ہی بناتا ہے۔ اون نے اس کا مذاق اڑایا۔ نیلم زور سے ہنسی تو ارم نے اسے ہلکا سا گھور کے دیکھا۔ تم سناؤ اون، آج کل کیا کر رہے ہو؟ نازیہ آپی نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ جانے وہ ان 6 سالوں میں واقعی بدل گئی تھی یا پھر ہونے والی شادی نے ان کے اندر فی الحال نرم سا تاثر اجاگر کر دیا تھا۔ کرنا کیا ہے، آپ کا چچا جان کا ریسٹورینٹ سنبھالتا ہوں۔ وہ بہت پرسکون سا بیٹھا تھا، مگر ثانیہ کڑی ٹینشن کا شکار تھی۔ اسے یہاں ہر چہرہ تاثر اجنبی لگ رہا تھا۔ تائی جان متاثر ہوتے ہوئے اشتیاق سے پوچھنے لگیں۔ اچھا، تو تمہارے حوالے کر دیا عباس نے ریسٹورینٹ، کیسا چل رہا ہے؟ بہت اچھا تائی جان، الحمدللہ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ فرحان نے گہری نظر سے ثانیہ کا مسترب چہرہ دیکھا، پھر بہت اپنائیت سے بولا۔ ارے ثانی، تم کیوں ہی بیٹھی ہو؟ کچھ لو نا، ڈونٹس چیک کرو، بہت ڈیفرنٹ فلیور ہے۔ ثانیہ نے اون کو متوجہ ہوتے دیکھا تو وہ سنبھل کر ہلکا سا کھنکاری، پھر مسکرا کر فرحان سے کہا۔ تھینک یو فرحان بھائی۔ وہ ڈونٹس اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھنے لگی۔ ثانی، اون نے دل ہی دل میں دانت کچکچائے تھے۔ آج ڈھولک رکھ رہے ہیں ہم، اب سے لے کر 7 دن تک فنکشن ہوگا۔ نیلم پرجوش تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا اپنے دوستوں کو آخری 3 دن کا بلاوا دینا، شروع کے دنوں میں صرف فیملی ہی ہوگی۔ ارم نے اسے ٹوک دیا۔ نیلم نے منہ بنایا۔ کہہ دیا ہے سب کو۔ اور ہاں فرحان بھائی، اور اتنے سالوں کے بعد آیا ہے، دن کے ٹائم پکنک ہونی چاہیے روز۔ ارم نے بڑے لاڈ سے فرمائش کی۔ ثانیہ نے تنزیہ نظروں سے اون کو دیکھا جو خجل سا ہو گیا۔ بھائی، گاڑی حوالے کر دوں گا، جہاں جی چاہے لے جانا، مگر میں اتنے دنوں تک آفس سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا۔ ان دنوں مال کی ڈیلیوری بھی ہونی ہے، میرا فیکٹری میں ہونا بہت ضروری ہے۔ فرحان نے خوش دلی سے اجازت دیتے ہوئے معذرت کی۔ تھینک یو فرحان، مگر یار ہم تو ہر سال گرمیوں میں مریا یوبیا آنے والے لوگ ہیں، چپا چپا جانتے ہیں یہاں کا۔ ارم کی غلط فہمی ہے کہ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ اون نے بات ہی ختم کر دی۔ اوفو، تم بھی نہ اون، بہت بورنگ ہو، اب سارا دن کیا یوں ہی گھر میں پڑے رہو گے؟ ارم نے ٹھنک کر کہا تو اطمینان سے بولا۔ نہیں، ثانی کو یہاں کی سیر کراؤں گا، کیونکہ واقعی اسلام آباد پہلی بار آئی ہے۔ اف! ثانیہ کے تپتے سلگتے دل پر ٹھنڈی سی پوار پڑی، مگر وہاں موجود کتنوں کے ہی دل جل کے راکھ ہوئے۔ ثانیہ چپکے سے مسکرا دی۔ اسے کوئی نہ بھی بتاتا تو وہ بوجھ لیتی کہ دروازے میں بڑے کروفر سے کھڑی عورت کوئی اور نہیں بلکہ سفینہ امتیاز احمد تھیں۔ اس گھر میں آتے ہی ابھیا نے سفینہ کو دیکھا تھا۔ بے قابو ہوتی اسے لان تان کرتی سفینہ اور یہ نفیس سا لباس خوشبوئیں اڑاتا وجود، نازک سی جولی پہنے وہ بیگم صاحبہ بن کے آئی تھیں۔ اب پیچھے ہٹو گی یا بے وقوفوں کی طرح منہ دیکھتی رہو گی؟
یہ تنفر بھرا لہجہ ان کے حلیے سے میل نہیں کھاتا تھا، مگر اکثر چیزوں کی صرف پیکنگ ہی اچھی ہوتی ہے۔ ابھیا دروازہ کھول کے دیوار سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کسی ملکہ کے سے انداز میں اندر داخل ہوئی تھیں۔ ابھیا کا دل مارے پریشانی سے لرز رہا تھا۔ وہ گہری نظروں سے سارے ماحول کا جائزہ لیتی اب صوفے پر بڑے تکلف انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھ چکی تھیں۔ ابھیا حوالنک سی دوسرے صوفے کی پشت پر ہاتھ جمائے کھڑی تھی۔ آپ چائے پئیں گی؟ سفینہ نے اسے تیز نظروں سے دیکھا اور حقارت سے بولی، میں یہاں تمہارے ساتھ بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرنے نہیں آئی ہوں، یہ میرا گھر ہے، تم سے دو ٹوک بات کرنے آئی ہوں۔ ابھیا سہمنے لگی۔ مردوں کے بد سے بدتر روح وہ دیکھ چکی تھی۔ میڈم کے بعد آج ایک اور دبنگ عورت سے اس کا پالا پڑا تھا۔ میں صرف تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ امتیاز احمد نکاح کے بعد تمہیں یہاں لایا تھا، اب وہ نہیں رہا تو تم کس رشتے سے یہاں رہ رہی ہو؟ وہ نخوت سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے موئز یہاں لائے ہیں، ہمت کر کے کہتے ہوئے ابھیا کی پلکیں بوجھل ہوئیں۔ وہ تو بے وقوف ہے، اسے کیا پتہ ان باتوں کا، مگر تم، وہ تیز لہجے میں کہتی ہوئی رکی، اسے کچھ غمگین نگاہوں سے گھورا اور دوبارہ اسی انداز میں بولی، تمہاری ماں تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھی، تمہاری تربیت میں بھی 4 چاند ضرور ٹانکے ہوں گے اس نے۔ مارے ضبط کی اس کی رنگت لال پڑنے لگی۔ خود تو یاری لگا کے مرضی کی شادی کر لی اس نے، تب اسے امتیاز احمد کی اچھائیاں نظر نہیں آئیں؟ پھر کیوں تمہاری دفعہ اسے امتیاز احمد ہی نظر آیا؟ وہ برداشت کر کر کے تھک چکی تھی، ارادہ تو کچھ اور ہی لے کر آئی تھی، مگر اس کی حسین صورت دیکھتے ہی پھٹ پڑنے کو بے تاب ہو رہی تھی۔ ماں کے بارے میں کہے جانے والے لفظوں نے ابھیا کی سماعتوں میں گویا پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ اس کے بے اختیار آنسو بھر آئے۔ ہم بہت برے حالات میں تھے، امی مرنے والی تھیں۔ تو مر ہی کیوں نہ گئی وہ؟ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے ہی مر جاتی، میرے گھر پہ کیوں قیامت توڑی اس نے؟ سفینہ نہیں کوئی ناگن پھنکاری تھی۔ روپیہ، پیسہ، جائیداد کچھ بھی مانگ لیتی، مگر یہ بغیرتی تو نہ دکھاتی، جوان بیٹی کو آگے کر دیا۔ وہ پھچکیوں سے رونے لگی تھی، مگر اسے کوئی بھی سمجھانے والا نہیں تھا کہ ابھیا مراد مت رو، یہ دنیا روتے ہوں پر ترس کھانے والی نہیں ہے۔ ابو مجھے جوئے میں، اس لیے امی نے مدد مانگی۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنا سیاہ ماضی دہراتے ہوئے اس کی اذیت کا شکار ہو رہی تھی۔ بھلا کبھی باپ کا بھی ایسا رشتہ ہوا کرتا ہے بیٹی کے ساتھ؟ میرا شوہر ہی کیوں، اسے تو عادت تھی منہ مارنے کی، کسی اور کے پلے باندھتی تمہیں؟ وہ گرجیں، ان کی آنکھوں میں مرچیں سی جل رہی تھیں۔ کتنی بغیرتی سے اس نے امتیاز احمد کو نکاح کا پیغام دے دیا۔ وہ مجبور تھیں۔ ابھیا کٹ کے رہ گئی۔ صالح نے تو اس وقت بس کسی بھی طریقے سے ابھیا کو بچانے کی کوشش کی تھی، مگر خبر نہ تھی کہ یہ بات بار بار اس کی بیٹی کے منہ پر ماری جائے گی۔ وہ مجبور تھی اور پرانے محبوب کو بھی مجبور کر دیا اس نے، وہ پھنکار کر بولی۔ مگر کان کھول کر سن لو لڑکی، جس دولت اور جائیداد کے چکر میں تم یہاں آئی ہو وہ صرف میرے بچوں کا حق ہے، اور امتیاز احمد کی بیوہ صرف میں ہوں۔ ابھیا خاموش کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ اس لیے جلد از جلد کہیں اور اپنے ٹھکانے کا بندوبست کرو، میں تمہیں 1 منٹ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تنفر سے کہتے جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ابھیا کا حلق خشک تھا۔ مجھے یہاں موئز لائے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر، اس نے کہنے کی کوشش کی۔ بس! وہ گرج کر اسے ٹوک گئیں، پھر انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ خبردار تو اتنے دھڑلے سے میرے بیٹے کا نام لیا، بغیرت! میرے شوہر کو تو نگل گئی، اب میرے بیٹے پہ ڈورے ڈالنے کا پروگرام ہے؟ آنٹی پلیز! وہ بے اختیار ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ سفینہ نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا۔ بےہودہ خبیث، میں کس حیثیت سے تمہاری آنٹی ہوتی ہوں؟ انہوں نے دانت کچکچائے۔ بیوہ ہو تم امتیاز احمد کی، اور میری سوکن۔ ابھیا کے آس پاس کوئی بم پھٹا تھا۔ اس نے بے اختیار چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے، مارے صدمے کے اس کے آنسو تھم گئے۔ آنسوؤں سے بھیگا سرخ و سفید چہرہ اوس میں دھلے گلاب کے مانند لگ رہا تھا۔ اتنے برے موڈ میں بھی سفینہ نے اس کے سحر تراز حسن کو بری طرح جل کر دیکھا تھا۔ میں بیوہ نہیں ہوں آنٹی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بے اختیار بولی۔ سفینہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت مشکوک ہو۔ میں موئز کے نکاح میں ہوں، انکل نے انہی کے ساتھ میرا نکاح کروایا تھا۔ سفید پڑتی رنگت کے ساتھ ابھیا نے بعجلت ان کی غلط فہمی دور کی۔ میرے اللہ! سفینہ کا سر چکرایا تو پوری دنیا ہی نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ ابھیا بے بسی اور حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اون نے موئز کو اپنے جانے کی اطلاع محض میسج کے ذریعے ہی دی تھی۔ اسلام آباد جانے سے پہلے موئز سے ملنے نہیں آیا۔ شاید ابھیا والے معاملے پر اپنی ناراضگی ظاہر کرنا مقصد تھا۔ ابھی بھی موئز نے ہی اسے کال کی تھی۔ کیا حال چال ہیں؟ موئز نے ہینڈ فری کان میں ٹھوستے ہوئے خوشگوار گفتگو کا آغاز کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ الحمدللہ، تم سناؤ؟
میں تو ٹھیک ہی ہوں، تم کس سلسلے میں اسلام آباد پہنچے ہوئے ہو؟ اون جواباً ہنسا، وہ بھی پورے 1 ہفتے کے لیے، ثانی بھی میرے ساتھ ہے۔ آہا، موئز مسکرایا، ہنی مون پہ تو نہیں نکل گئے بیٹا، اور ہمیں خبر بھی نہیں۔ اون نے اب کی بار کہکا لگایا تھا، وہ دن بھی ضرور آئے گا یار، فی الحال تو کزن کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ سب میں یہی طے پایا تھا کہ فیملیز کی نمائندگی مجھے اور ثانی کو کرنی چاہیے۔ ویری گڈ، موئز نے سراہا۔ اور محترمہ کے کیا حالات ہیں؟ وہ ثانیہ کے تاثرات پوچھ رہا تھا۔ اون نے گہری سانس بھری، وہ تو آنے کو راضی ہی نہیں تھی، دراصل یہاں بھی اس کا دل جلانے کا کافی سامان موجود ہے۔ بی کیئرفل اون، جہاں تک میں اس کا پرابلم سمجھتا ہوں وہ فقط تمہارے انکار کا بدلہ نہیں لے رہی، معصوم سی ضد ہے اس کی۔ آئی نو، تبھی تو اس کے ہر موڈ کو سر آنکھوں پر رکھتا ہوں۔ اور بھابھی کی سناؤ، کیسی ہیں وہ؟ اون کے پوچھنے پر لمحہ بھر کو موئز کے اعصاب جھنجھنا سے گئے۔ اون پلیز، اس ٹاپک کو رہنے دو، میں اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بھابھی بھابھی مت کہنا اسے آئندہ سے۔ نہ مانو موئز احمد، وہ خدا کی آزمائش بن کے تمہارے پاس آئی ہیں، ابھی تم پر منحصر ہے کہ تم اس آزمائش میں پورے اترتے ہو یا نہیں۔ اون نے سنجیدگی سے کہا، اس چیپٹر کو کلوز ہی سمجھو، وہ جب چاہے اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہے۔ موئز کے ارادے اٹل تھے، وہ جن حالات سے گزر کے آئی ہیں، محبت سے ساتھ دو کے تو بہت قدر کریں گی۔ انسان دھکا دینے والے ہاتھوں کو تو بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے اور اٹھا کر کھڑا کرنے والے کو زندگی بھر نہیں بھولتا موئز۔ اوکے، ٹیک کیئر، ابھی میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، پھر بات ہوگی۔ موئز کا موڈ آف ہونے لگا، اون نے بھی خدا حافظ کہہ دیا۔ موئز نے اسٹیئرنگ زور سے ہاتھ مارا۔ ابیہا مراد، میری زندگی میں ہی کیوں نامرادی بھرنے چلی آئی؟ وہ بہت برے موڈ کے ساتھ ریش ڈرائیونگ کرتا گھر پہنچا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے اسے سناٹے کا احساس ہو گیا، ورنہ اس وقت اپنے اپنے کمروں میں ٹی وی ہونے کے باوجود اعراز اور زارا کے درمیان ریموٹ پر چھینا جھپٹی ہو رہی تھی، اور سفینہ بھی یہیں بیٹھی ملتی۔ زارا، ایزی، وہ بے اختیار ہی گھبرا کر آوازیں دینے لگا۔ ملازمہ نے کچن سے آ کر اسے اطلاع دی، بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہے صاحب، اور بیوی ان کے کمرے میں ہی ہیں۔ وہ پوری بات سنے بغیر اپنا آفس بیگ صوفے پر اچھالتا تیزی سے سفینہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو عجیب سا ٹینشن زدہ ماحول دیکھنے کو ملا۔ اعراز ماں کے شانے دبا رہا تھا اور زارا انہیں کوئی دوا کھلانے پر بضد تھی، جبکہ آنکھوں میں آنسو بھرے سفینہ اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ موئز کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف اشارہ کر کے اونچی آواز میں رونے لگیں۔ کیا ہوا ہے ماما، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان سے ان تک آیا۔ اسے کہو اعراز چلا جائے یہاں سے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ چلائیں تو موئز ہکا بکا سے ان کی شکل دیکھنے لگا۔ اعراز اٹھ کر موئز کے مقابل آیا۔ کیا مسئلہ ہے، ہوا کیا ہے آخر؟ موئز نے اونچی آواز میں پوچھا۔ اس کا دل طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہونے لگا۔ انیکسی میں گئی تھی ماما، اعراز نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تو موئز احمد کا دل بھڑ بھڑ جلنے لگا۔ وہ کیوں بھول گیا کہ اب اس کی زندگی میں ہر ٹینشن کا سرا جا کر ابیہا مراد سے ملتا ہے۔ تو یہ کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ اس لڑکی کا نکاح ابو سے نہیں بلکہ آپ سے ہوا ہے؟ اعراز نے چبا چبا کر پوچھا تو موئز کے سر پر جیسے پہاڑ آن گرا۔ واٹ دا ہیل، وہ بھڑک کر بولا، اس کے وجود میں یکلک شرارے سے دوڑ اٹھے۔ میں نے کب کہا کہ اس کا نکاح ابو کے ساتھ ہوا ہے؟ لا حول ولا قوت، برہمی سے بولا۔ آپ کو کس نے بتایا تھا ماما؟ اعراز نے مڑ کر سفینہ سے پوچھا۔ میں نے خود ہسپتال میں اس کے اور اس کے باپ کی بات سنی تھی۔ امتیاز نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ سالیہ نے اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کو کہا تو وہ مجبور ہو گیا۔ وہ غصے سے بولی۔ ہاں، ہو گئے تھے مجبور، مگر اندھے نہیں ہوئے تھے ماما کہ اپنی سابقہ منگیتر کی بیٹی سے خود نکاح پڑھوا لیتے۔ مجھ سے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے، اور مجھے مجبوراً ان کی زبان کا پاس رکھنا پڑا۔ وہ تیز لہجے میں ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے بولا۔ تم نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا رکھا۔ سفینہ صدمے کی کیفیت میں تھیں۔ فار گاڈ سیک ماما، آپ نے آدھی ادھوری بات سن کے خود ہی مفروضے گھڑ لیے۔ کھل کے مجھ سے بات تو کرتی، میں آپ کی فوراً تصحیح کر دیتا۔ میں آپ سے کیوں چھپاؤں گا بھلا؟ اللہ، سفینہ بے قراری سے روتے ہوئے بولی۔ امتیاز احمد کی طرف سے دل ٹھنڈا ہوا تو اب اس چڑیل کا تم پر قبضہ دے کر جان شکنجے میں آ گئی ہے۔ کاش وہی حقیقت رہتی۔ میں مان تو چکی ہی تھی کہ وہ امتیاز احمد کی بیوہ ہے، پر تم کیوں اس گن میں کودے موئز؟ آپ کے لیے تو اور بھی آسانی تھی بھائی، ڈائیورس دے دیتے، گھر تک لانے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ زارا نے ناگواری سے کہا۔ ابو کا آخری خط دوں گا تمہیں، پڑھنا کیا وصیت کی ہے اور کس طرح، پھر بتانا مجھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں۔ وہ سب کی بدگمانی پر بد دل سا ہو کر پلٹ گیا۔ دیکھا، پتہ نہیں کیا سوچا ہوا ہے اس نے،
اب اس مردود سالیہ کی بیٹی کو اپنی بہو کہہ کے متعارف کراؤں گی میں۔ سفینہ تڑپی تو زہرا زبردستی انہیں مسکن دبا کھلانے لگی۔ بعض لوگوں کو ناشکرے پن کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑی مشکل میں سے نکل کر کسی چھوٹے مسئلے کا شکار ہو جائیں تو بھی سر پر ہاتھ رکھ کے روتے ہیں۔ ریلیکس ہو جائیں ماما، ابھی بھائی نے کچھ بھی طے نہیں کیا ہے، وہ 100% رباب میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اگر اس لڑکی کی طرف ان کا دھیان ہوتا تو وہ انیکسی میں نہ سڑ رہی ہوتی۔ ابو نے واقعی مجبور کر دیا ہوگا بھائی کو۔ اعراز نے انہیں باہوں کے گھیرے میں لے کر نرمی سے آہستہ آہستہ سمجھانا شروع کیا تو ان کا دل کچھ قابو میں آنے لگا، جبکہ زہرا کا دل کچھ اور ہی وہم کا شکار ہو رہا تھا۔ نئی جگہ کی وجہ سے اسے نیند کا بہت مسئلہ تھا، پھر رات گئے تک ڈھولک اور شور شرابے کی وجہ سے مارے باندھے اسے بھی بیٹھنا پڑا۔ اب اگر نیند آ ہی گئی تھی تو موبائل پہ لگا فجر کا الارم بولنے لگا۔ نیند ہی کی جھونک میں اس نے الارم بند کر کے سوچا کہ ابھی اٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں، مگر اس وقت شیطان نے نیند کے ایسے ہلورے دیے کہ وہ دوبارہ سو گئی۔ اس کے بعد اس کی آنکھ دوبارہ موبائل پر بجنے والی میسج ٹون سے کھلی۔ اگر نماز نہیں پڑھی تو پڑھ لو، 15 منٹ باقی ہیں۔ آن کا میسج تھا۔ وہ شیطان پر لا حول ولا قوت پڑتی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ وہ دوسرا میسج آیا، اگر نماز پڑھ چکی ہو تو لان میں آ جاؤ، واک کے لیے چلتے ہیں۔ وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ نماز کا وقت واقعی تنگ ہو رہا تھا۔ دوسرے بیڈ پر ارم بے سدھ ہو رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پورے خشوع خضوع سے دعا مانگ کر اس نے کارپٹ پر بچھی سفید چادر اٹھا کر طے کی اور اپنے بیڈ پر رکھ دی۔ کمرے میں ہنوز نائٹ بلب آن تھا اور وہ کوشش کے باوجود جائے نماز نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ آن کے ساتھ واک پر جانے کے متعلق اس نے ذرا سا سوچا، پھر موبائل اٹھا کے اسے میسج کیا، کیا تم ابھی بھی لان میں ہو؟ ہاں، تمہاری راہ میں آنکھیں بچھائے کھڑا ہوں۔ آن کا جواب فوراً آیا تھا۔ وہ اپنا موبائل تکیے کے نیچے گھسیڑ کر شانوں پہ دوپٹہ ٹھیک کرتی کمرے سے نکل آئے۔ پورے گھر پہ خاموشی کا راج تھا۔ پتہ نہیں رات کو اتنے شور ہنگامے اور دیر سے سونے کی وجہ سے کوئی نماز کے لیے اٹھا بھی تھا یا نہیں۔ وہ خاموشی سے لان میں چلی آئی۔ سفید ٹراؤزر اور اسکائی بلو ٹی شرٹ میں وہ بہت فریش اور نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ ثانیہ کو آتے دیکھ ہونٹوں پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ وہ ذرا سی کنفیوز ہوئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے سوچا تمہاری آفر سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ وہ کھل کے مسکرایا۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ کچے دھاگے سے بندھے سرکار چلے آئیں؟ اس کا انداز دو معنی تھا۔ ثانیہ اسے ہلکا سا گھور کر واپس پلٹنے کو تھی۔ اگر صبح صبح میری تندیہ کلاس لینے کا ارادہ ہے تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ ارے آن نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا مشکل ہے یار، ذرا سا مذاق بھی برداشت نہیں کرتی ہو؟ چلو اب۔ چوکیدار کو مطلع کر کے دونوں گیٹ سے باہر نکل آئے۔ یہاں تو سردی ہو رہی ہے، ابھی اکتوبر سٹارٹ ہوا ہے، کراچی میں تو ابھی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا سردی کا۔ ثانیہ پر باہر نکلتے ہی ہلکی ہلکی سی کپ کپی طاری ہونے لگی۔ تھوڑی دور وہ دونوں خاموشی سے چلے۔ آسمان پر اندھیرے کو چیرتی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا میں یہاں نہیں آنا چاہتی، دیکھ لیا تم نے یہاں کا ماحول؟ ثانیہ ہی نے ناراضگی سے اس خاموشی کو توڑا۔ کم آن ثانی، ماحول آدمی خود بناتا ہے۔ 4 دنوں کے لیے آئے ہیں ہم دونوں، ہنسو کھیلو مزہ کرو، پھر تو یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ آن نے اسے سمجھایا۔ ہاں، اچھی بھی اور بری بھی۔ وہ اسی موڈ میں تھی۔ کھلے دل کی چھلنی میں چھان کے لیے لے جاؤ گی تو اچھی یادیں ہی چھن کے جائیں گی، مگر تنگ دلی کی چھلنی میں چھانو گی تو دونوں ہی ساتھ جائیں گی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ واپسی پہ کیا ساتھ لے کے جانا چاہتی ہو۔ ارم جیسی لڑکی کے ساتھ اتنے دن گزار کے میں واپسی پہ ایک سڑا ہوا دل ہی لے کے جا سکتی ہوں۔ ثانیہ نے منہ پھلایا۔ اچھی خاصی تو ہے وہ، تمہیں کیا کہتی ہے؟ آن نے اسے بہلانا چاہا۔ ہاں، تمہیں تو پہلے سے ہی اچھی خاصی لگتی ہے، ثانیہ نے طنز کیا۔ آن گڑبڑایا اور رک کر اسے گھورنے لگا۔ لا حول ولا قوت۔ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ لو تو میری باتوں پہ ایمان لے آؤ گے آن عباس، وہ جتانے والے انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں کے لیے آن عباس وہیں کھڑا رہ گیا، پھر اس کے پیچھے لپکا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے چل رہی تھی۔ آن سائڈ سے نکل کر ایک دم اس کے سامنے آیا۔ وہ اسے ٹکراتے ہوئے بچی۔ یہ کون سا سٹائل ہے واک کرنے کا؟ ثانیہ برا مان کر بولی۔ وہ رک گئی تھی۔ بڑا یقین ہے تمہیں اپنے انداز پر، تو ذرا میری آنکھوں میں جھانک کے دیکھو، کس کا عکس ہے، کس کے خواب اور کس کے ساتھ کی تعبیریں ہیں؟ آن نے اس کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جذب سے کہا تو ثانیہ نگاہ نہیں چرا سکی۔ وہ جو قدرت نے اس کے نصف بہتر کے طور پر اس کی زندگی میں شامل کیا تھا، صبح کی اس تازگی کا حصہ بنا بہترین لگ رہا تھا۔ چمکتی بھوری آنکھوں میں ثانیہ نے واضح طور پر اپنا عکس دیکھا تو دل اس سرپھرے پر ایمان لانے کو بےتاب ہونے لگا۔ آن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ثانیہ کا دل یوں دھڑکا کہ قیامت کر دی۔ مان جاؤ نا یار، یقین کرو سگریٹ تک نہیں پیتا ہوں۔ بڑی معصومیت سے آن نے اپنی سب سے بڑی خوبی بتائی تو وہ جو ثانیہ پر ایک ٹرانس سی کیفیت تھی ٹوٹ گئی۔ خجل سی ہو کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بدتمیز۔
وہ واپسی کے لیے مڑ گئی اور ہنستا ہوا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ دائیں یا بائیں؟ اگلے موڑ پر وہ الجھی۔ پتہ نہیں، میں نے تو راستوں کا دھیان ہی نہیں دیا، میرا سارا دھیان تو تمہاری طرف تھا۔ اون نے اطمینان سے کہا تو وہ جل کر بولی، اچھا میاں رومیو، مبارک ہو، ہم یقیناً راستہ بھٹک چکے ہیں۔ موبائل نکال کے فرحان بھائی کو کال ملاؤ۔ اچھا لاؤ، دو موبائل۔ اون نے ہاتھ بڑھایا تو وہ چلا اٹھی، کیا مطلب، تم بھی موبائل ساتھ نہیں لائے؟ واک میں موبائل کا کیا کام، خام خواہ کی ڈسٹربنس، وہ بے نیازی سے بولا۔ وہ تھک کے گھر کے باہر بنی اونچی کیاری پر ٹک گئی۔ اب کیا کریں گے، مجھے تو بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ صدماتی بھوک ہے جو گھر سے دوری کے احساس سے لگ رہی ہے۔ تم فکر مت کرو، ابھی کوئی ہمیں ڈھونڈتا ہوا ادھر آ ہی جائے گا، وہ شرارت سے کہتا ثانیہ کی جان جلا گیا تھا۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھی رہی۔ سفینہ کی تو جیسے جان پر بنائی تھی۔ امتیاز احمد کے ساتھ ابیہ کی بیوگی کے رشتے کا سوچ کر وہ جلتے ہوئے توے پر جا بیٹھی تھیں، اور یہاں تو ایک جیتا جاگتا رشتہ نکل آیا تھا۔ صالحہ مراد کی بیٹی اور ان کے ہیرے جیسے بیٹے کی بیوی، وہ کل سے سوچ سوچ کر تڑپ رہی تھیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ ابیہ کو ڈرا دھمکا کر جائیداد کا حصہ واپس بٹور کر اسے یہاں سے بھگا دیں گی۔ ان کے خیال میں اس کا کون سا کوئی والی وارث ہے جہاں پوچھ گچھ کرنے کو بیٹھا تھا، اور اب وہ لاوارث بے نام و نشان بیوہ ایک دم سے لال جوڑا پہنے سہاگن کے روپ میں ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے پہلو میں کوئی اور نہیں، ان کا لاڈلا بیٹا معیز احمد تھا، ان کے گھرانے کی نشانی، ان کا غرور، ان کا مان، اور اب جو بھی فیصلہ کرنا تھا وہ معیز احمد کو ہی کرنا تھا۔ تو وہ کیا اپنی ماں کی من مرضی کے خلاف جائے گا؟ جو لڑکا اپنے باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کی وصیت پر ہو بہو عمل درآمد کرنے کے لیے اسے گھر میں اس کا حق دلانے کے لیے لے آیا تھا، وہ باپ کے کہے کے مطابق ہی چلے گا۔ سفینہ پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی معیز احمد باپ سے کتنا پیار کرتا تھا، سو فی الحال تو وہ ماہی بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے پر ہی مجبور تھیں۔ انہیں تو ابیہ کو کوسنے اور بدوائیں دینے بھی یاد نہیں رہی تھیں۔ مسلسل بجنے والے الارم نے ارم کو بدمزہ ہو کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے نیند سے بھری آنکھوں سے ثانیہ کے بستر کی طرف دیکھا، اسی کے موبائل کا الارم بج رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر تکیہ پرے کیا اور موبائل اٹھا کر الارم بند کر دیا۔ اس کا ارادہ موبائل رکھنے کا ہی تھا، پھر تجسس کے مارے اس نے ایک نظر واش روم کو دیکھا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا، یعنی ثانیہ یہاں نہیں تھی۔ ثانیہ کے بستر پر نیند دراز ہوتی ہوئی اس کے موبائل کا ان باکس چیک کرنے لگی۔ اون کا صبح والا میسج سامنے آتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ اوہ، تو موصوفہ واک کے لیے گئی ہیں۔ وہ مزید اطمینان سے اپنا کام کرنے لگی، مگر بے اطمینان ہی ہوئی۔ اون کے ہر میسج سے چھلکتا پیار، بے خودی اور بے اختیاری اس کے دل کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اس نے آؤٹ باکس میں ثانیہ کے میسیجز بھی چیک کیے جو اس نے اون کو بھیجے تھے۔ اب اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اون کی بے قراری اور ثانیہ کی بے نیازی، اون کی محبت اور ثانیہ کا پہلو بچانا۔ شیطان سب سے زیادہ تبھی خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ ڈالتا ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کو ذہنی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کے اتنا نزدیک ہونا چاہیے کہ درمیان میں کسی تیسرے کی گنجائش نہ ہو، خاص طور پر شیطان کی۔ مگر اس وقت شیطان نے وہ ہلکی سی دراڑ ڈھونڈ ہی لی تھی۔ موبائل کو ویسے ہی تکیے کے نیچے رکھ کر ارم وہاں سے اٹھی تو بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ ابیہ پر خوف کی کیفیت طاری تھی۔ پہلے سفینہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی، اور جب کہ اس نے بے اختیار ہی انہیں حقیقت بتائی تو صاف لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے وہ معیز اور اس کے رشتے کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھیں۔ یا اللہ رحم! فجر کی نماز کے بعد تسبیحات کا ورد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل بہے۔ وہ بے وقوف تھی، اس نے خود کو کمزور تصور ہی نہیں تسلیم بھی کر لیا تھا، اور انسان ہارتا تبھی ہے جب ہار مان لیا کرتا ہے۔ وہ معیز احمد کے نکاح میں تھی، اور جب تک تھی تب تک تو اسے ثابت قدمی اور مضبوطی دکھانی چاہیے تھی، مگر وہ خود کو کارپٹ بنا رہی تھی، اسی لیے سبھی اس کے اوپر چڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے بارگاہ الہی میں اٹھا کر ڈھیروں دعائیں مانگ ڈالیں۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو اون اور ثانیہ پہلے موجود تھے، اور شاید وہی دونوں موضوع گفتگو بھی تھے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، کہہ رہا تھا ہم راستہ بھول گئے ہیں، ثانیہ خفا سی تائی جان سے بولی۔ اون ہنسا، واپس بھی تو میں ہی لایا ہوں، بیویوں کو شوہروں پر اعتبار ہونا چاہیے، کیوں تائی جان؟ وہ شرارت سے بولا تو ثانیہ سے نگاہ اٹھانا محال ہو گیا۔ تایا جان اور فرحان بھائی بھی ٹیبل پر موجود تھے۔ تائی جان نے بے اختیار ارم کے بے تاثر چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ خاموشی سے گلاس میں جوس انڈیل رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئیں، پھر اون کو ہلکی سی سرزنش کی۔ وہ اگر پسند نہیں کرتی تو کیوں زبردستی کرتے ہو؟ خام کا موڈ خراب ہو گیا اس کا۔ ثانیہ نے چڑھانے والے انداز میں مسکرا کر اون کو دیکھا۔ ہاں، زبردستی،
وہ آہ بھر کے رہ گیا۔ بھائی باقاعدہ پروگرام بناؤ تو میں لے چلتا ہوں کہیں۔ کیوں ثانیہ؟ باقاعدگی سے آفس جانے والا فرحان کے منہ سے یہ پیشکش بہت غیر متوقع تھی۔ ابھی پرسوں ہی تو وہ اس ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا چکا تھا، پھر یہ مہربانی؟ بظاہر ناشتے میں مصروف اور نے ساتھ بیٹھی ثانیہ کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ کے دبایا۔ انداز یہی تھا کہ فوراً انکار کر دو، مگر بھاری بوٹ تلے اس کا نازک سا پاؤں چرمرا گیا تو وہ اون سے بدلہ لینے کے لیے بڑا فرما برداری سے بولی، جی ضرور فرحان بھائی، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ انہیں کہاں تنگ کرتی پھروگی، میں ہوں فارغ، اور پھر ہم تو یہاں آئی تفریح کے لیے ہیں۔ اور نے ہلکے پھلکے مگر تنبیہی انداز میں کہتے ہوئے ثانیہ کو دیکھا تو وہ طنزیہ بولی، تمہارا کیا اعتبار، کل کل آپ پھر راستہ بھول گئے تو؟ سب کی مسکراہٹ پر اون اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گیا، مگر فی الحال تو اس سرپھرے کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے خون کے تو نہیں جوس کے گھونٹ پی کے رہ گیا۔ سفینہ ناشتے کی ٹیبل پر قدرے بہتر دکھائی دیں تو موئز نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اعراز اور زارا کا موڈ بھی صحیح تھا۔ تمہارا رزلٹ کب تک آ رہا ہے؟ موئز نے اعراز سے پوچھا۔ زارا حسب عادت معمول دونوں بھائیوں کو بریڈ پہ جیم لگا کے دے رہی تھی۔ اس ماہ کے آخر تک انشاءاللہ۔ اعراز مسکرایا۔ تو یہ بھی بتا دو پھولوں کے ہاروں کا بندوبست کیا جائے یا؟ زارا نے شرارت سے اسے دیکھا۔ بے فکر رہو، پھولوں کے ہار ہی ہوں گے، بلکہ اپنی فرینڈز کو بھی ریڈ الرٹ دے دو، شاید انہی ہاروں کے درمیان پھولوں کا صحرا بھی ہو۔ وہ کون سا کم تھا، برجستہ بولا زارا نے منہ بنایا۔ ان دونوں کی ہلکی پھلکی نوک جھوک کے درمیان ناشتہ ختم ہوا۔ موئز اٹھنے کی تیاری میں تھا جب سفینہ نے اس سے پوچھا، تم نے کیا سوچا اپنے فیوچر کے بارے میں؟ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ اعراز اور زارا بھی خاموش ہو کر ماں کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ کچھ پلان کرتی کسی سے ڈسکس نہیں کرتی تھیں، بس ایک دم سے آدمی کے سامنے لا رکھتی۔ کیا مطلب ماما؟ موئز نے چٹاہل عارفانہ برتا۔ وہ فی الحال تو اس موضوع کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، نری ٹینشن اور درد سر، مگر سفینہ اس طرح بھڑکی کہ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مطلب یہ کہ وہ گندی کی پوٹ کب تک تمہارے ساتھ چمٹی رہے گی، تم اسے طلاق دے کے فارغ کب کر رہے ہو؟ وہ چٹک کر بولی۔ چھوٹے بھائی بہن کے سامنے ماں کے اس انداز پر موئز کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ وہ قدرے وقفے کے بعد بولا، میں اسے یوں ہی طلاق نہیں دے سکتا، ابو نے وصیت میں مجھے پابند کیا ہے۔ تو کیا اپنی بات منوانے کے لیے مجھے بھی مرنا پڑے گا اور تمہارے لیے ایک وصیت چھوڑنی پڑے گی؟ سفینہ غصے سے اونچی آواز میں بولی۔ ایک عرصے تک انہوں نے امتیاز احمد جیسے مرن جان شخص پر حکومت کی تھی۔ یہ دبنگ انداز ان کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا، اگرچہ انہوں نے کبھی اپنے بچوں سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی، مگر یہ حالات ہی ہوتے ہیں جو بڑے بڑوں کے ٹھنڈے مزاج کو سوا نیزے پر پہنچا دیتے ہیں۔ ماما پلیز کیوں اپنا موڈ خراب کر رہی ہیں اور گھر کا ماحول بھی؟ موئز نے انہیں ٹھنڈا رکھنے کی خاطر احساس دلایا۔ گھر کا ماحول تو خراب ہو ہی چکا ہے موئز احمد، ایک جوئے میں ہاری ہوئی لڑکی میرے گھر کی بہو بن کے آ چکی ہے، اس سے بڑھ کر ماحول کی خرابی اور کیا ہوگی؟ وہ تلخی سے بولی تو موئز سے گویا کانوں تک سے دھواں نکلا۔ وہ محض ایک کاغذی کارروائی کے ذریعے اس گھر میں آئی ہے ماما، جو وقت کی ضرورت تھی، اس سے آگے اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں۔ آپ غلط سمجھتے ہیں بھائی۔ اعراز نے سنجیدگی سے بحث میں حصہ لیا تو وہ کرنٹ کھا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہر رشتہ آفاقی رشتہ ہے، ماں باپ بھائی بہن، ان رشتوں کو محض زبان سے ہی کہہ دینا ان کا ہونا ظاہر کر دیتا ہے، مگر میاں بیوی کا رشتہ ہی فقط ایسا ہے جس کو اس دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کاغذ پر اتارا جاتا ہے، باقاعدہ سائن ہوتے ہیں، ایجاب و قبول اور گواہوں کے بغیر یہ رشتہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ تو پھر ایک کڑی حقیقت ہوا نا، محض کاغذی کارروائی کیسے؟ وہ منتظر نگاہوں سے موئز کو دیکھ رہا تھا اور لمحہ بھر کو موئز کو لگا کہ وہ کبھی کچھ کہہ نہیں پائے گا۔ جانے والا تو چلا گیا، تم اپنا نفع نقصان دیکھو۔ سفینہ کے لب و لہجے میں اس کی خاموشی کو دیکھ کر ایک واضح ٹھہراؤ آیا تھا۔ وہ خود یہاں سے چلی جائے گی ماما، میں بھی اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتا، یا پھر بہتر ہوگا کہ آپ ہی کوئی لڑکا دے کر اس کا رشتہ طے کر دیں۔ میں ابو کی وصیت کو ہر حال میں نبھانا چاہتا ہوں، جب اس کے رشتے کی کوئی صورت بنے گی میں اسی وقت اسے آزاد کر دوں گا۔ وہ بوقت تمام اپنا لب و لہجہ نرم رکھتے ہوئے بولا، اور پھر وہاں ایک پل مزید نہیں ٹھہرا اور اٹھ کر چلا گیا۔ سفینہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھے گئیں۔ اعراز دوستوں کی طرف نکل گیا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہول اٹھتے ہیں کہ اب رباب کا کیا بنے گا، گھر بھر کی لاڈلی ہے وہ، کوئی اس کا دل دکھانے کا سوچتا نہیں ہے۔ سفیر تو وہاں سے بھی مسلسل اس کی ناز برداری کی ٹپس دیتے رہتے ہیں مجھے۔ زارا نے تفکر سے کہتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ بے فکر رہو، کرتی ہوں اس ناگن کی اولاد کا کوئی بندوبست، وہ کڑوے لہجے میں بولی تھی۔ زارا کی فکر تو ختم نہیں ہوئی مگر وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی۔ در حقیقت اس کا دل وہم کا شکار ہونے لگا تھا۔
رباب کو معیز اور ابیہ کے رشتے کا پتہ چلنے سے پہلے اس رشتے کا ختم ہونا اشد ضروری تھا۔ سفینہ نے ملازم کو آواز دی تو وہ فوراً حاضر ہوئی۔ جی بیگم صاحبہ۔ نذیرہ، ذرا نیکسی والی لڑکی کو بلا کر لاؤ یہاں۔ وہ تحکمانہ انداز میں بولی تو الفاظ سلگ رہے تھے۔ نذیرہ ہلکا سا سر جھکا کر تیزی سے باہر کو لپکی۔ سفینہ کرسی کسکا کر اٹھی اور شہانہ انداز میں چلتے ہوئے لانچ میں آئیں۔ ذرا سی دیر میں وہ نذیرہ کے ہمراہ وہاں موجود تھی، ڈری سہمی خوفزدہ ہرنی۔ سفینہ کا حوصلہ اور بڑھا، اسی تو وہ چٹکی میں مسل سکتی تھی۔ انہوں نے منتظر نظروں سے اپنی طرف دیکھتی ابیہ کو لفٹ نہیں کرائی اور بڑے اطمینان سے نذیرہ سے بولی، اسے اپنے ساتھ لگاؤ، ڈسٹنگ وغیرہ کا طریقہ بتاؤ اور سارے کاموں کی تفصیل بھی جو تم کرتی ہو۔ کل سے یہ تمہارے ساتھ کام کرے گی۔ جی بیگم صاحبہ۔ نذیرہ کا منہ کھلا کا کھلا تھا۔ اس نے صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس اس چمکتی رنگت والی لڑکی کو بے یقینی سے دیکھا جو خود بھی حیران اور بے بس سی کھڑی تھی۔ جو میں نے کہا وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا نذیرہ؟ وہ غصے سے بولی تو نذیرہ گڑبڑا گئی۔ ہلا بیبی صاحبہ، میں دس دیاں اس نوں۔ وہ ابیہ کو اپنے ساتھ لے گئی تو سفینہ نے دونوں ہاتھ جھاڑے۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ ٹیرس پہ ہو، موسم بہت اچھا ہو رہا ہے۔ ثانیہ کے موبائل پہ ان کا میسج آیا۔ ثانیہ کو موبائل ساتھ لیے پھرنے کی عادت نہیں تھی۔ ابھی سب ڈھولکی پر اکٹھے ہوئے تو موبائل کمرے میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ ارم کمرے میں آئی تو تکیے کے پاس پڑا موبائل اٹھا کر حسب عادت وہ میسیجز چیک کرنے لگی۔ تبھی ان کا میسج آیا تھا۔ لڑکے اس محفل میں شریک نہیں تھے۔ تبھی ان ٹیرس پہ چلا گیا۔ ارم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں گئی جہاں نازیہ کی دوستوں اور کزنس نے شور و غل مچا رکھا تھا۔ پھر ایک نظر سب پر ڈالتی اوپر والی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ثانیہ نے کچھ دیر پہلے اون کو اوپر جاتے دیکھا تھا مگر چونکا لڑکیوں کے کمرے اوپر ہی تھے اس لیے اس نے خاص دھیان نہیں دیا۔ ابھی بھی اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ نیلم کے کان میں بتاتے معذرت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ چینج کرنے کے بعد اس کا ارادہ سونے کا تھا۔ اس نے عادتاً موبائل اٹھایا، مس کال چیک کرنے کا تھا، ساتھ ہی میسیجز پر بھی ایک نظر ڈال دی۔ آن کا میسج دے کر اس نے ہلکا سا منہ بنایا، پھر موبائل واپس بستر پر ڈال دیا۔ اس کا ٹیرس پہ جانے کا قطعاً موڈ نہیں تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے پلٹی مگر ذہن میں ایک ہلکی سی سنسناہٹ ہوئی۔ آن کا میسج ان ریڈ نہیں تھا، یعنی ثانیہ سے پہلے کوئی اس میسج کو پڑھ چکا تھا۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اسے یاد آیا ابھی کچھ دیر پہلے ارم ہی ٹیرس کی طرف گئی تھی شاید۔ فنکشن تو نیچے تھا، پھر ارم کا اوپر کیا کام؟ وہ لاکھ چاہتے ہوئے بھی خود کو مجھے کیا کہہ کر لاپرواہی نہیں بڑھ پائی تو جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اوپر موسم واقعی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ اون کا دل چاہا اس پل ثانیہ بھی اس کے ساتھ ہوتی۔ اسے یقین تو نہیں تھا مگر دل کو ایک خوش فہمی سی تھی کہ وہ شاید آ ہی جائے۔ وہ دیوار پہ بازو جمائے دور سڑک پر ٹریفک کی چمکتی روشنیاں دیکھ رہا تھا جب پیچھے سے دو نرم و ملائم سے ہاتھ اس کی آنکھوں پر جم گئے۔ اون کے ہونٹوں پر دل فریب سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے ثانیہ کی آمد کا یہ سٹائل بہت بھایا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے ہٹاتے وہ بڑی ترنگ میں پلٹا تو سامنے ثانیہ کی جگہ ارم کو پا کر لہجہ بھر کو بھگ سے اڑا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اون کے انداز میں وہ یقینی اور ناگواری تھی۔ اسے ارم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے والی جسارت پسند نہ آئی تھی۔ یوں ہی میرے دل نے کہا کہ تم اوپر تنہا ہو تو میں کھینچی چلی آئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی دیدہ دلیری اور جذب سی کیفیت میں بولی۔ تبھی اون کو احساس ہوا کہ اس نے غلط فہمی سے ارم کے جو ہاتھ پکڑے تھے وہ ابھی تک نہ صرف اس کے ہاتھوں میں تھے بلکہ اب اون کے ہاتھوں پر ارم کی گرفت بھی ہو چکی تھی۔ وہ اسے جھٹکنا سخت سست کہنا چاہتا تھا۔ اسی وقت اس کی نگاہ سیڑھیوں پر پڑی جہاں سے ثانیہ کا چہرہ نمودار ہوا تھا اور وہ بے یقینی سے ان دونوں کو ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ ابیہ کا دکھ اور دکھ سے بڑھ کر بے یقینی حد سے سوا تھی۔ سفینہ بیگم اسے اس طرح ذلیل کریں گی یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گھر کی ملازمہ نذیرہ بھی حیران تھی۔ وہ پنجاب سے آئی تھی۔ بی بی جی تو سانو کی مجبوری پہ گئی ہے کام کرن دی؟ وہ اسے روزمرہ کے کام صفائی ستھرائی اور ڈسٹنگ سمجھانے کے دوران کئی مرتبہ پوچھ چکی تھی مگر ابیہ تو ایک صدماتی چپ کے زیر اثر تھی۔ اپنی اس قدر تذلیل پر اس کی آنکھوں میں آنسو بھی مارے دکھ کے جم سے گئے تھے۔ معیز احمد کے اس رشتے جاننے کے بعد سفینہ بیگم نے اس پر جتلا دیا تھا کہ وہ اس رشتے کو ٹھوکر پر رکھتی ہیں اور ابیہ کی اہمیت ان کے نزدیک ملازمہ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ تساں تے ایڈے سونے کپڑے پائے ہوئے نے، کم کرن ویلے تے اپنے پرانے کپڑے پا کے آؤ نا، انہاں دا بھی ستیہ ناس ہو جائے گا۔ نذیرہ بہت مخلص ہو کر اسے کام والے کپڑے پہن کر آنے کی ٹپ دے رہی تھی۔ وہ کہہ نہ سکی جب نصیب ہی خراب ہوں تو کپڑوں کے اچھے برے ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ مسلسل تکلیف میں تھی۔ خدا آپ کو اشرف المخلوقات بنائے مگر اس کے بندے آپ کی ذات کی یوں نفی کریں کہ آپ کو بالکل زیرو بنا دیں
تو اس سے زیادہ دکھ اور تکلیف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر انسان زیرو کب بنتا ہے؟ جب وہ بنا کوشش کیے، بنا ہاتھ پاؤں مارے خود کو حالات کے تند و تیز دھارے پر چھوڑ دیتا ہے۔ جسے تیرنا نہ بھی آتا ہو، ایک بار تو وہ بھی ہاتھ پاؤں مار کے خود کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے تھے۔ اس کا ماہانہ جیب خرچ 10,000 مقرر ہوا تھا اور وہ ماسی بننے کی تیاری میں تھی۔ تو اس میں قصور سفینہ بیگم کا تھا یا بیہا مراد کا؟ اس کے نام کے ساتھ معیز احمد کا نام لگا تھا اور وہ اپنی حیثیت کو چیلنج کرنے کی ہمت جمع نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نام کا سہارا دے کر اللہ نے اسے ہمت کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اللہ بھی ان کی مدد کیا کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر وہ بیٹھی رونے لگی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ لمحہ بھر کی شوق کیفیت کے بعد وہ یک لخت حواس میں آیا تو ارم کے ہاتھ جھٹک کر واپس پلٹتی ثانیہ کی طرف بڑھا۔ ثانی میری بات سنو۔ وہ مگر رکی نہیں تھی۔ وہ دل پر پاؤں رکھ کے گزرنے والوں میں سے ہیں۔ اور عباس، بس کر دو، کیوں اپنے انمول جذبوں کو مٹی میں رول رہے ہو؟ ارم کی پرسکون سی آواز نے اون کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تل ملا کر اس کی جانب آیا۔ شٹ اپ ارم، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ زو مانی جملے، گھٹیا انداز۔ اگر یہ سب مجھے چام کرنے کے لیے ہے تو آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ وہ بے حد تلخی سے اسے جھاڑتے ہوئے بولا، مگر یوں ہی فدا ہونے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی وہ، جیسے اون کی زبان سے تلخ گفتگو نہیں بلکہ پھول جھڑ رہے ہوں۔ میں تمہارے جذبوں کی اس قدر تذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتی اون، جیسے ثانیہ کرتی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے اون عباس کیا ہے، میں تو اسے اٹھا کر دل میں رکھ لوں، آنکھوں میں بسا لوں۔ ارم کی بے باکی کی شاید کوئی حد نہ تھی۔ مرد ہو کر بھی اون کو اس کی ہٹ دھڑمی سے بے حیائی سے خوف آیا۔ یو میڈ! حقارت سے کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا، تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ ارم نے اطمینان سے گہری سانس بھری اور دھیمی آواز میں گنگناتے ہوئے ٹہلنے لگی۔ تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں۔ سفینہ بیگم نے اگلے روز بہت ہوشیاری کے ساتھ معیز اور اعراز کے جانے کے بعد نذیرہ کو بھیج کر ابیہ کو بلوایا، مگر زہرا تو امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد اب گھر پہ ہی تھی، اس لیے اس سے کوئی بات بھی چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں ماما؟ اس کا یہاں کیا کام؟ نذیرہ کے جاتے ہی زہرا نے حیرت و بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ بس چپ رہو اب تم لوگ، سفینہ بیگم اسے جھڑکنے والے انداز میں بولیں۔ جو کچھ کرنا تھا تم لوگ کر چکے، اب میری باری ہے۔ زہرا کچھ نہ سمجھتے ہوئے خاموش مگر مضطرب سی بیٹھی تھی۔ نذیرہ کے پیچھے ابیہ آئی۔ یہ ٹیبل سمیٹو لڑکی، اور پہلے جا کر برتن صاف کرو، اس کے بعد جو نذیرہ کہے۔ سفینہ بیگم نے تنفر سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ماما؟ زہرا ہلکی آواز میں انہیں پکار کر رہ گئی، مگر وہ اس کی طرف متوجہ ہی کہاں تھی۔ ان کی نگاہ تو شکرے کی طرح اپنے شکار پر تھی۔ ان کی آنکھ کا اشارہ پا کر نذیرہ وہاں سے ہٹ گئی۔ لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ابیہ نے برتن سمیٹنے شروع کیے۔ نادانستگی میں ہی صحیح، مگر اس نے اپنی حیثیت تسلیم کر لی تھی۔ وہ برتن ٹرے میں رکھ کر کچن میں لے گئی۔ ماما، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھائی کی بیوی ہے۔ زہرا نے اس کے جاتے ہی احتجاج کیا تو انہوں نے فی الفور اسے ٹوکا۔ بیوی نہیں، منکوہا، اور وہ بھی زبردستی کی۔ بھائی کو پتہ چلا تو وہ… زہرا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنی ناگواری کیسے بیان کرے، تو معیز کا نام لے دیا۔ اسی وقت ابیہ کچن میں سے کپڑا لے آئی اور یقیناً نذیرہ کی ہدایت کے مطابق ڈائننگ ٹیبل صاف کرنے لگی۔ اس کی سردی کی لی رنگت زہرا سے مخفی نہیں تھی۔ تم اپنے بھائی کی فکر میں دبلی مت ہو، اس کی کون سا لو میرج ہے جو اسے برا لگے گا؟ وہ تو خود اسے یہاں سے بھگانا چاہتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس گندگی کو باہر پھینکنے کا۔ سفینہ بیگم ناگواری سے بولی تو کچن کی طرف جاتی ابیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ آج ثانیہ کو شکر پڑیاں لے جا رہا تھا۔ رات ٹیرس سے نیچے آ کر اس سے ثانیہ کے کمرے میں جا کر وضاحت کرنا چاہیے، مگر اس کا دروازہ لاکڈ تھا۔ اون نے اپنے کمرے میں جا کر فون کیا، تب بھی اس نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ میں نے تمہیں ٹیرس پہ بلایا تھا ثانی، تم اپنا ان باکس چیک کر سکتی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا وہ بلا کیسے اوپر پہنچ گئی۔ اون نے میسج کیا، اور یہ سب تو ثانیہ بھی جان چکی تھی، تبھی تو بے اختیار ارم کے پیچھے اوپر گئی تھی۔ مگر پھر بھی اون اور ارم کا یوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھڑا دیکھ اس کو شوق لگا تھا۔ کل بات کریں گے، تم میرے ساتھ آؤٹنگ کے لیے جا رہی ہو، پلیز انکار مت کرنا۔ اون نے درخواست کی تھی، وہ پریشان تھی، انکار نہیں کر پائی۔ اوکے، ثانیہ نے جواب دیا، اور اب جب کہ وہ تیار ہو کے آئی تو اون کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ تم نہیں گئی بازار؟ تائی جان اس کے اضطراب کو بھانپتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ نہیں، بازار تو نہیں، اون نے باہر چلنے کو کہا تھا۔ ارے وہ تو ارم کو لے کے مارکیٹ گیا ہے، اس کے بعد اسے سہیلی کے ہاں لے جائے گا، تم بھی ساتھ چلی جاتی اگر وہ کہہ رہا تھا تو۔
تائی جان نے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کا سارا اطمینان ملیا میٹ کر دیا۔ اس کا چہرہ دہک اٹھا۔ وہ اون کو کال ملانے لگی مگر مسلسل بیل جانے پر بھی وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ نیلم چلی آئی۔ میں اون بھائی کے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی، ان کا موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، آپ کے مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ نیلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ثانیہ ایک دم خاموش ہوئی۔ اسی وقت تائی جان نے فرحان کو آنے کی دعوت دی تھی۔ کیا ہو گیا، کہاں کی تیاری ہے؟ سب ادھر ادھر نکل گئے بھائی جان، ہمیں بھی کہیں گھمانے لے جائیں۔ کیوں ثانیہ آپ ہی؟ نیلم کو موقع غنیمت لگا۔ ہاں ہاں لے جاؤ بہنوں کو۔ تائی جان نے ہاں میں ہاں ملائی۔ ثانیہ کا دل برا ہو چکا تھا، اس کا قطعاً جانے کا موڈ نہیں تھا، مگر تائی جان نے اتنا اصرار کیا کہ وہ شرمسار سی ہو کر نیلم کی ہمراہی میں فرحان کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ نیلم خوشی خوشی تیار ہونے بھاگی۔ وہ لوگ گیٹ سے نکل رہے تھے جب تایا جان کی گاڑی آئی جس میں ارم اور اون تھے۔ ان دونوں نے لوگوں کو دیکھا مگر فرحان نے گاڑی روکنے کی زحمت نہیں کی اور ہاتھ ہلاتے ہوئے نکل گیا، مگر ثانیہ اون کے تاثرات میں پہلے بے یقینی اور پھر غصہ اترتا دیکھ چکی تھی، سو اس نے ریلیکس ہو کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ کہاں چلنا ہے ثانی، تم بتاؤ؟ فرحان نے غیر محسوس کن انداز میں مرر اس پر سیٹ کرتے ہوئے بے تکلفی سے پوچھا تو وہ کچھ سوچ کر مسکرائی۔ شکر پڑیاں ہی چلتے ہیں، وہیں کا پروگرام تھا آج کا۔ فرحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور ثانیہ مطمئن تھی۔ اس کا دل جلا تھا تو اس نے بھی اون کے جان جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ہم نہیں جانتے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہم شیطان کو خود دعوت بربادی کی دے رہے ہوتے ہیں۔ گاڑی تیزی سے اسلام آباد کی سڑکوں پر گامزن تھی۔ اعراز دوستوں سے جلدی فارغ ہو کر گھر آ گیا تھا۔ اپنی ہی دھن میں مگن وہ سفینہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تو اندر سے نکلتی وہ لڑکی بری طرح اعراز سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھامی پلیٹ اور گلاس دونوں ہی زمین بوس ہو گئے۔ ابیہ کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ نذیرہ دوڑی چلی آئی۔ ابیہ تیزی سے کچن کی طرف گئی۔ اعراز کچھ بت بننے کے سے انداز میں کھڑا تھا۔ یہ کون تھی؟ اس نے نذیرہ سے پوچھا جو کانچ اکٹھا کر رہی تھی۔ اس روز ابائے میں ملپوف ابیہ کو محض ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ پہچان نہیں پایا تھا۔ یہ جی بیگم صاحبہ نے نویں کم والی رکھی ہے۔ نذیرہ نے دانت نہ کوسے تو ملازمہ کے اتنے حسین ہونے پر غور کرتا وہ ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں ابیہ کا گھبرایا ہوا سا انداز تر و تازہ تھا اور اس کی خوبصورتی